کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجومی الصادق الامین کی زندگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 3 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم، پچھلی قسط میں ہم نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، ابتدائی تربیت اور کفالت کے مبارک حالات کا ذکر سنا تھا۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور الصادق الامین کے مبارک لقب کے بارے میں بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سچائی، دیانت اور پاکیزہ کردار کے مالک تھے۔ جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات لوگوں کے سامنے مزید نمایاں ہوتے گئے۔ مکہ مکرمہ کا معاشرہ اس زمانے میں مختلف برائیوں میں مبتلا تھا۔ جھوٹ، دھوکہ، ظلم، سود اور بت پرستی عام تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان برے کاموں میں حصہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی سے ہر برائی سے محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجومی میں نہایت باوقار، خاموش طبیعت اور نرم مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، وعدہ پورا کرتے اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی امانت دار کہہ کر پکارتا تھے۔ یہ وہ لقب تھا جو نبوت سے پہلے ہی پورے مکہ میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے خوف ہو کر رکھ دیتے تھے، کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت پر مکمل اعتماد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں تجارت بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں بھی دیانت، انصاف اور سچائی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ اگر کسی مال میں کوئی کمی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واضح فرما دیتے اور کبھی دھوکہ نہ دیتے۔ اسی پاکیزہ کردار کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں بھی سادگی پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غرور، تکبر یا فضول نمود و نمائش پسند نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، کمزوروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے۔ اسی زمانے میں مکہ میں ایک معاہدہ ہوا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ مظلوم کی مدد اور انصاف قائم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف اور انصاف کے حق میں تھے۔ بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو اچھا قرار دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور انصاف پسندی کی ایک بڑی مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے زمانے میں بھی تنہائی اور غور و فکر کو پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی اور جاہلیت کے کاموں سے ہمیشہ دور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ سچائی اور پاکیزگی کی طرف مائل رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجومی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اچھا کردار، سچائی اور امانت داری انسان کو عزت عطا کرتے ہیں۔ آج دنیا میں لوگ دولت اور طاقت کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے سکھایا کہ اصل عزت اخلاق اور کردار میں ہے۔ اگر ہم سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور دیانت داری اختیار کریں تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل غاربین اردو کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی تمام اقساط آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ شعر: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں گھروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔